50 किस्म की मौत शहादत की मौत है। कमवारी मर जाने वाली लड़की शहीद है। हालत हमल में मर जाने वाली औरत शहीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब मुआशरे में लड़कियों को ज़िंदा दफन करने का रिवाज था, लेकिन जब इस्लाम का सूरज अरब की सरजमीन पर तुलू हुआ तो उसने औरत की तारीक ज़िंदगी में भी रोशनी की बारिश होने लगी। इस्लाम ने औरत को वो हुकूक दिए जिनका ज़माना जahलियत में तसव्वुर भी नामुमकिन था। इस्लाम ने औरत के मुख्तलिफ़ हैसियतों में हुकूक मुतय्यन किए और उनकी अदायगी को अपने मानने वालों पर लाजमी करार दिया। माँ की हैसियत से इस्लाम ने जन्नत को माँ के कदमों में रख दिया और औलाद को ताकीद की कि माँ बाप के सामने उफ़ तक ना कहा जाए। खावन पर यह लाजमी करार दिया कि वो अपनी बीवी के आराम और आसाइश का मुकम्मल ख्याल रखे और उसे घर की चार दीवारी के अंदर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मुहैया करे। उसके अलावा इस्लाम ने बहन, बेटी, खाला, दादी, नानी की हैसियत से भी औरत के हुकूक से नवाजा। इस्लाम ने औरत को हक़ वरासत अता फ़रमाया ताकि औरत मुआशी ज़रूरियात की तकमील के लिए किसी की दस्ते नगर ना हो। इस्माइल बिन मुस्लिम ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम उन्होंने अपने पदर बुज़ुर्गवार अलैहिस्सलाम से उन्होंने अपने आबाए कराम अलैहिमुस्सलाम से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे अफजल वो औरत है जिसका चेहरा सबसे प्यारा और ख़ूबसूरत और उसका महर सबसे कम होगा। इस्लाम ने औरत को आला मकाम दिया है। इस्लाम की नज़र में इंसानी लिहाज से मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, लिहाजा मर्द के लिए उसकी मर्दानगी काबिल फ़ख्र नहीं और ना औरत के लिए उसकी नुस्वानियत बाइस शर्म की बात है। हर फर्द की ज़िंदगी में औरत किसी न किसी सूरत में एक मौसर किरदार अदा करती है। एक मुतवाज़िन और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद रखने में औरत की बहुत बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद और सुन्नत रसूल में औरत के मकाम के बारे में कई एक आयात मौजूद है। औरत ख्वाह माँ, बहन, बेटी या बीवी हो, इस्लाम ने उनमें से हर एक के हुकूक और फ़राइज़ को तफसील के साथ बयान किया है। किसी भी इंसान के लिए माँ ही ज़िंदगी का मस्दर होती है, वो ही दुनिया में उसकी आमद और बका का सबब है। इसलिए उसका शुक्र अदा करना, उसके साथ नेकी से पेश आना और ख़िदमत करना औरत के अहम तरीन हुकूक में से है। हुस्न सलूक और अच्छे इखलाक से पेश आने के सिलसिले में माँ का हक़ बाप से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश और तरबियत के सिलसिले में माँ को ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है और इस्लाम ने इन तमाम तकालीफ़ को सामने रखते हुए माँ को ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक करार दिया। और जो इस्लाम का औरत पर बहुत बड़ा एहसान है, ख़वातीन के लिए बेहतरीन बशारत है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई और आकर अर्ज़ करने लगी, ए अल्लाह के नबी, मर्द तो नेकियों में हमसे बहुत आगे बढ़ गए हैं। पूछा, वो कैसे? कहने लगी कि जी, ये आपके साथ जिहाद में शरीक होते हैं, सारी रात जाग कर दुश्मन की सरहद पर पहरा देते हैं और हम घरों में अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, उनको पका कर खिलाती हैं, तो हम जिहाद में इस तरह रातों को पहरा भी नहीं देती। इस तरह हम आकर किताल भी नहीं करते जिस तरह मर्द करते हैं। ये तो नेकियों में हमसे आगे बढ़ गए हैं और ये मस्जिदों में जाकर जमात के साथ नमाज़ें पढ़ते हैं, हम घरों में ही पढ़ लेती हैं, हम जमात के सवाब से भी महरूम हो गई। जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछने वाली ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने घर में अपने बच्चों की वजह से रात को जागती है तो अल्लाह ताला उस मुजाहिद के बराबर अजर अता फरमाते हैं जो सारी रात जागकर दुश्मन की सरहद पर पहरा देता है। गोया घर के नर्म बिस्तर पर औरत के बैठने को अल्लाह ताला ने जिहाद का सवाब अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपने घर में नमाज़ पढ़ लेती है तो अल्लाह ताला उस मर्द के बराबर अजर अता फरमाते हैं जो मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ तकबीर ऊला के साथ नमाज़ पढ़ता है। तो औरत के साथ अल्लाह ताला ने बहुत नरमी का मामला फरमाया। शरीयत का ये हुक्म है कि अगर बेटी पैदा होती है तो अल्लाह ताला ने गोया रहमत का दरवाज़ा खोल दिया, तो बाप के लिए ये रहमत बन गई कि उनका बाप जन्नत में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना करीब होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे के करीब होती हैं। यह हदीस पाक का एक मफ़हूम है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब कोई औरत कंवारी मर जाती है, अभी शादी नहीं हुई होती, फौत हो गई, तो ये जब क़यामत के दिन खड़ी की जाएगी तो अल्लाह ताला इसको शुहदा की कतार में खड़ा करेंगे, इसलिए कि ये कंवारी थी।
ماں باپ کے گھر میں ہی رہی، اس نے اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ یہ اگر کنوارے پن میں فوت ہو جائے گی تو اس کو شہید آخرت کا درجہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کریں گے۔ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور اب یہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اب اس پر 2 خدمتیں ضروری ہو گئیں، ایک خاوند کی خدمت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو 2 بوجھ پڑ گئے۔ جب خاوند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، نماز ایک پڑھی 21 نمازوں کا ثواب پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا، تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھپھو کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اے مرد، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی، یعنی یہ حاملہ ہو گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا اس لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کے جو 9 مہینے کا وقت ہے یہ پورا حمل کا زمانہ ہے، یہ عورت کے لیے بیماری ہی کا زمانہ ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پر یہ بوجھ پڑھا اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عورت اب اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے، اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آوازیں نکلتی ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں ہوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ پاک فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس بوجھ سے وہ عہدہ برا ہو رہی ہے، اس لیے تکلیف سے اس کی زبان سے ہوں کی آواز نکل رہی ہے، اس کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ زبان سے تو ہوں نکلے گا، مگر نامہ اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا اجر ملے گا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو درد محسوس ہو رہے ہیں، وہ دردیں ایسے ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گئیں، پھر لگیں پھر ٹھہر گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا تو زچہ بچہ خیریت سے ہے، تو اب حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس عورت کو آ کر کہتا ہے، اے ماں، اب تو فارغ ہو چکی، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا، جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا، اگر اس نے اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی، وضع حمل کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا اجر دے دیا، اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، اور اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر! جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے تو اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی سے پہلے
اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عورت یعنی ماں نے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ گیا، تو جس لمحے وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا، جب وہ بیٹی حافظہ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کے گھر میں اتنی روشنی ہوگی جتنا اس نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا یہ تو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیے ہیں، تو دیکھا قدم قدم پر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے تو کام کاج کرنے پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مثلا کون سی عورت ہے جو گھر کے اندر صفائی کا کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے نہیں دھوتی، گھر کے اندر کھانا نہیں پکاتی؟ یہ کام تو عورتیں گھر میں کرتی ہیں، ان پر عورت کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا گیا جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اب عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہیں، کچن کی چیزوں کو ہی لے لیں تو میرا خیال ہے کہ کم و بیش 50 چیزوں کو ترتیب سے رکھتی ہوں گی۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، سبھی بچیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ جی بس میں امی سے ملنے جا رہی ہوں۔ یہ نیت نہیں ہوتی کہ میرے اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جس بچی کی شادی ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کر لے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں، اور شوہر سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 100 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں 100 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 100 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی، تو جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔